میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شرافت حسین کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ملاقات کر کے میری دکان سے نکلے تو تمہاری حفاظت کے لیے ان تینوں کو اسی وقت تمہارے پیچھے لگا دیا گیا تھا، اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ تینوں تم سے دور رہ کر تمہاری نگرانی کرتے رہے ہیں، اس لیے آج صبح حادثہ رونما ہوتے ہی وہ تینوں تمہاری قریب پہنچ گئے۔ پروگرام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ باندی پورا پہنچ کر ہی پتہ چلے گا، شرافت حسین نے جواب دیا۔ ویسے تمہاری اس کارنامے کی اطلاع بھی اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ تم نے اگرچہ بہت بڑا رسک لیا تھا، فوج پورے شہر کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی، لیکن فوج کے مقامی کمانڈنٹ پر اوپر سے بہت دباؤ پڑ گیا تھا۔ یہاں بھی اسی رینک کے آفیسرز کمانڈنٹ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ ان دونوں افسروں کو بچایا جائے۔ اگر کمانڈنٹ ان کی بات ماننے سے انکار کر کے کسی کارروائی کا حکم دے دیتا تو بھارتی فوج میں پھوٹ پڑ جاتی۔ کمانڈنٹ کو اس دباؤ میں آ کر تمہارا مطالبہ ماننا پڑا۔ تم نے پہلی مرتبہ فوجی کمانڈنٹ کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے، اوپر والے تم سے بہت خوش ہیں۔ شرافت حسین نے 2 مرتبہ اوپر والوں کا ذکر کیا تھا اور میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اوپر والے کون ہیں۔ میں نے جب جہاد کے لیے ہاتھ میں رائفل اٹھائی تھی تو کچھ عرصہ تک کمانڈر محیب اللہ کے ساتھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اور انگوری آزادانہ طور پر بھارتی فوجیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے تھے۔ یوں تو وادی میں مجاہدین کی کئی تنظیمیں بھارتی سامراج کے خلاف برسر پیکار تھیں، ہم باقاعدہ طور پر کسی ایک تنظیم سے وابستہ نہیں تھے۔ پانزل میں گلفراز نامی مجاہد نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ہندواڑہ پہنچ کر میں شرافت حسین سے رابطہ کر لوں، اور اب شرافت حسین اوپر والوں کی بات کر رہا تھا اور یہ اوپر والے میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کون تھے۔ میں شرافت حسین سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ 2 آدمی ہمارے قریب آ گئے اور ہماری گفتگو کا رخ بدل گیا۔ گھر پہنچے تو شام تک لوگوں کا ہجوم رہا۔ وہ تینوں نوجوان بھی میرے آس پاس منڈلاتے رہے اور پھرتے رہے۔ ان میں سے سعید نامی نوجوان میرے قریب آ گیا۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا تھا، عمر 23-24 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد یہاں سے نکلیں گے کمانڈر، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ فوج کی حراست میں اپنے نوجوانوں اور فوجیوں کے تبادلے کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس سلسلے میں ہمارے کچھ آدمی فوجی اور پولیس حکام سے گفت و شنید کر رہے ہیں، سعید نے جواب دیا۔ تبادلے کے لیے کل دن میں کوئی وقت مقرر کیا جائے گا۔ ہندوؤں کی ذہنیت سے سبھی لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ اپنے آفیسروں کی رہائی کے بعد وہ تمہیں اور انگوری کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا بعض گھروں پر چھاپے مارنے کا پروگرام بھی ہے، اس لیے ہم آج یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اپنے افسروں کی رہائی کے بعد بھارتی فوجی بے گناہ نہتے شہریوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ میں نے سعید کے سامنے بھی اپنی اس خدشے کا اظہار کر دیا۔ وہ فی الحال ایسا نہیں کریں گے، سعید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے انہیں ایسی چوٹ لگائی ہے جسے وہ کئی روز تک سہلاتے رہیں گے اور وہ اپنی حکمت عملی بھی تبدیل کریں گے۔ فوجی افسروں کی گرفتاری کا ذمہ دار مقامی کمانڈنٹ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ فوج بھی بہت اوپر تک ہلچل مچ گئی ہے اور ممکن ہے اس کمانڈنٹ کو 1-2 روز میں یہاں سے تبدیل کر کے ہیڈ کوارٹر یا کسی اور جگہ بھیج دیا جائے۔ مجھے سعید کی اس بات سے ذرا بھی اختلاف نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ فوج کے 2 بڑے افسروں کی گرفتاری کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ فوج میں یقیناً اوپر تک کھلبلی سی مچ گئی ہوگی۔ تمہارے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں، سعید کہہ رہا تھا۔ بھارتی فوج کو مطلوب افراد کی فہرست میں تو تم پہلے ہی سے تھے، لیکن اب تمہارا نام اس فہرست میں سب سے اوپر آ گیا ہے، اس لیے اوپر سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تمہیں اور انگوری کو آج ہی رات یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ اوپر والے کون ہیں؟ میں نے وہ سوال کر ڈالا جو شرافت حسین سے پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ کمانڈر محیب اللہ، سعید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کمانڈر محیب اللہ؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، سعید کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ کسی بھی وقت تمہاری طرف سے غافل نہیں رہا۔ تمہاری سرگرمیوں کی رپورٹیں بھی مختلف ذرائع سے اس تک پہنچتی رہی ہیں۔ پانزل میں گلفراز نے تمہیں ہندواڑہ میں شرافت حسین سے ملاقات کا مشورہ دیا تھا۔ یہ دراصل کمانڈر محیب اللہ ہی کا حکم تھا جس کی گلفراز نے تعمیل کی تھی۔ گلفراز کے بجائے کسی اور جگہ کوئی اور مجاہد بھی تم سے ملتا تو یہ پیغام تم تک پہنچا دیتا، لیکن شرافت حسین نے کوئی خاص بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا، یہاں کے حالات کی وجہ سے پروگرام بدل دیا گیا ہے، اس لیے اب باندی پورا کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اگر وہاں بھی گڑبڑ ہوئی تو کسی دوسری جگہ کا انتخاب کیا جائے گا جس کی اطلاع ہمیں مل جائے گی۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ہم دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ کسی کو ہم پر شبہ نہیں ہو سکا کہ ہم کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ویسے میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ کمانڈر محیب اللہ میری طرف سے غافل نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ہم نے مرکزی چوک کی جامع مسجد میں ہی پڑھی تھی۔ نماز کے بعد ظہور احمد
احمد کے گھر آ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ جب میں ظہور کے گھر میں داخل ہوا تو انگوری کی خالہ اور ان کی بیٹی عائشہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ خالہ تو مجھے سینے سے لپٹا کر رو پڑی۔ میں نے انگوری کو الگ لے جا کر بتا دیا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر ٹھیک 9:30 بجے میں سعید کے ساتھ اس مکان سے نکل آیا۔ اس کے دونوں ساتھی پہلے ہی جا چکے تھے۔ انگوری بھی سیاہ چادر اوڑے ظہور احمد کے گھر سے نکل آئی۔ اس نے اپنی خالہ کو نہیں بتایا تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو کسی کو بتائے بغیر ہی گھر سے نکلی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم تنگ اور پرپیش گلیوں میں گھومنے کے بعد گنجان آبادی سے باہر نکل آئے۔ آگے آبادی چردری تھی۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے آبادی مزید کم ہوتی گئی۔ اب پہاڑیوں پر کہیں کہیں کدو کا مکان نظر آ رہے تھے۔ ہم گہری تاریکی میں چلتے ہوئے قبرستان کی طرف نکل آئے، لیکن قبرستان میں داخل ہونے کے بجائے اس کے دائیں طرف سے ہوتے ہوئے گنجان درختوں میں داخل ہو گئے۔ یہ صنوبر کے درختوں کا وہی مختصر سا جنگل تھا جو ایک طرف قبرستان سے ملا ہوا تھا اور دوسری طرف پہاڑی کے دامن تک چلا گیا تھا۔ اس جنگل میں چنار اور چیڑ کے درخت بھی بکثرت موجود تھے۔ جنگل سے نکل کر ہم پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ سعید چند قدم آگے تھا۔ میں نے انگوری کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہم دونوں کے کاندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ انگوری کی رائفل چادر میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ ہم سے آگے چلنے والے سعید نے اپنی رائفل ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ ایک جگہ ہم رک گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شہر بہت دور رہ گیا تھا۔ امن اور سکون ہوتا تو یہ چھوٹا سا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا، مگر ہندو غاصبوں نے پوری وادی کا امن و سکون برباد کر رکھا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد بازار بھی بند ہو جاتے تھے اور لوگ بھی اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ جاتے۔ تاہم اس وقت شہر میں کہیں کہیں روشنیاں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہ جگہ خاصی بلندی پر تھی، اور وہاں سے شہر کے بائیں طرف والی پہاڑی کے دامن میں اونچی جگہ پر واقع بھارتی فوجی کیمپ کی روشنیاں جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سعید وہاں رک کر کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ہمیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سعید پھر رک گیا۔ وہاں اطراف میں بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور جھاڑیوں اور قد آدم پودوں کی بہتات تھی۔ سعید ایک طرف رک کر کے منہ سے پہاڑی بکرے کی آواز نکالنے لگا۔ جواب میں فوراً ہی دوسرے پہاڑی بکرے کی آواز سنائی دی۔ ہم پودوں میں دبک کر بیٹھ گئے اور رائفلیں بھی ہم نے کاندھوں سے اتار کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ چند سیکنڈز بعد ہی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے اور قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 2 آدمی تھے۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ 2 آدمی ہی تھے جو پتھروں کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ ان میں ایک نے سعید کا نام لے کر پکارا اور ہم دونوں پودوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ تاریکی میں ان دونوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آوازوں سے میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ انور اور اشرف نام کے وہی 2 نوجوان تھے جو سعید کے ساتھ میرے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے اور ہم سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ظہور احمد کے گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے چٹانوں کی دوسری طرف آ گئے، جہاں کھلی جگہ پر بغیر ہیڈ کی ایک جیپ کھڑی تھی۔ انور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ انور نے اس کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی اور ہم تینوں آمنے سامنے کی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی تو سناٹے میں آواز چٹانوں میں باز گشت سی پیدا کرنے لگی۔ انور نے مڑ کر سعید سے کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا۔ جیپ ایک جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، غیر ہموار راستے پر وہ مینڈک کی طرح اچھلتی ہوئی چل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چٹانوں میں گھومنے کے بعد ایک کشادہ راستے پر آ گئی۔ یہ کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، غیر ہموار پتھریلا راستہ تھا۔ ہندواڑہ سے پختہ سڑک کے راستے باندی پورہ جانا ہو تو پہلے بارہ مولا ہائی وے پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ سوپور سے کئی میل آگے ایک اور پختہ سڑک وولر جھیل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہوئی باندی پورہ اور پھر جھیل کے اوپر سے گھومتی ہوئی سنبھال سے ہو کر سری نگر تک چلی جاتی ہے۔ پختہ سڑک والا راستہ اختیار کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ ایک تو وہ بہت طویل تھا اور پھر راستے میں فوج کی کسی گشتی پارٹی سے تصادم ہونے کا خطرہ تھا، لیکن یہ راستہ جو ہم نے اختیار کیا تھا ناہموار ضرور تھا، مگر ایک تو فاصلہ کم تھا اور دوسرا یہ علاقہ سطح زمین سے تقریباً 3000 میٹر کی بلندی پر واقع تھا۔ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں بھارتی فوجی دن کے وقت بھی آنے سے کتراتے ہیں اور رات کے وقت تو ان سے آمنا سامنا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک ان اونچے پہاڑوں میں ناہموار اور نہایت دشوار راستے پر سفر کرتے ہوئے بالآخر رات کے آخری پہر 3 بجے کے قریب مقام نامی گاؤں میں پہنچ گئے۔ باندی پورہ وہاں سے چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ مقام نامی اس گاؤں میں ہم صرف چند منٹ کے لیے رکے تھے۔ سعید نے بستی کے باہر کی جیپ کو رکوا کر ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا، جس سے اندازہ ہوا کہ صاحب مکان جاگ رہا تھا۔ وہ 1.5 عمر شخص سعید کے ساتھ ہی جیپ کے قریب آ گیا۔ ابھی کل ہی فوج کے ایک دستے نے باندی پورہ پر ریڈ کیا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا، اور تم جانتے ہو کہ جب کسی بستی سے فوج کو کچھ نہ ملے تو وہ دوسرے تیسرے دن پھر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج کا دن تم لوگ ادھر کا رخ مت کرو، یا تو یہیں رک جاؤ یا ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ سعید نے اس کی بات کاٹ دی، پھر
مجھ سے مشورہ کرنے لگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو میرا بھی تجربہ ہے کہ خونی بھیڑیے کسی بستی پر دوسری مرتبہ ضرور حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، اور اگر آج کا دن ہم یہیں رک جائیں تو شاید اس میں ہماری بھلائی ہو۔ سعید اور اس کے ساتھی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ ہم جیپ سے اتر کر مکان میں داخل ہو گئے۔ انور اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا رہا۔ وہ شخص ہمیں مکان کے اندر چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جیپ کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں بھی واپس آ گئے۔ ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ خاصا کشادہ تھا۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی 1 سال خوردہ چھوٹی میز پڑی ہوئی تھی۔ لالٹین بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ شخص کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا معذرت کرنے لگا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں مل سکتی، لیکن جب انگوری کو دیکھ کر اسے کچھ احساس ہوا تو وہ بولا، معاف کرنا بیٹی، آؤ میں تمہیں دوسرے گھر خواتین کے پاس چھوڑ دوں، میں یہیں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انگوری نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، میرے گھر والے دوسرے مکان میں ہیں۔ وہ بولا، کچھ کھاؤ گے تم لوگ یا قہوہ بنا لیں؟ اس وقت تو صرف قہوہ ہی چلے گا، سعید نے جواب دیا۔ اس شخص کا نام حنیف تھا اور وہ مجاہدین کے لیے مخبر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اسے اطلاع تھی کہ ہم آج رات کسی وقت یہاں پہنچیں گے، اس کے لیے وہ ہمارے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ حنیف کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹانگیں پھیلائے سامنے رکھ دیں۔ جیپ کے اس سفر نے ہمارے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے۔ اگر پیدل چلتے تو شاید اتنی تھکن نہ ہوتی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد حنیف قہوہ لے کر آ گیا۔ انگوری بھی جاگ گئی۔ گرم گرم قہوہ پینے کے بعد ہمارے حواس کچھ بحال ہوئے، لیکن ہم زیادہ دیر تک اسی طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ تھکن بری طرح سوار تھی اور نیند غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے انگوری چادر اوڑھ کر آڑی ترچھی فرش پر لیٹ گئی اور اس کے بعد دوسرے بھی لڑکتے گئے۔ اگلا دن ہم نے مقام نامی اس بستی میں گزارا۔ شام سے ذرا پہلے باندی پورہ سے آنے والے ایک آدمی سے سب ٹھیک ہے کا پیغام مل گیا اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد ہم باندی پورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں ہم باندی پورہ پہنچ گئے۔ افضل عباسی ہمارا منتظر تھا۔ اس نے جیپ اپنے ایک آدمی کے حوالے کر دی اور ہمیں لے کر ایک مکان میں پہنچ گیا۔ 1 گھنٹے بعد 2 اور آدمی وہاں آ گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ اگلے روز شام سے پہلے ہمیں گندربل پہنچنا ہے، جہاں کمانڈر محب اللہ ہمارا منتظر ہوگا۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا، مجھے میں سمجھنے میں دیر لگی۔ وہ کوئی بڑا منصوبہ ہے جس کے لیے مجھے اتنی رازداری سے گندربل بلایا جا رہا ہے، اور کمانڈر محب اللہ خود بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ہم رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے، پھر افضل عباسی اور اس کے ساتھی چلے گئے اور ہم بھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں گہری نیند میں تھا کہ سعید نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت دن کا مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اٹھو جلدی کرو، سعید چیخا، فوج نے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی گئی۔ سعید کے علاوہ اشرف اور انور بھی جاگ چکے تھے اور اپنی اپنی رائفلیں چیک کر رہے تھے۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ سعید نے مجھے تو جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا، لیکن انگوری کو اس نے محض آوازیں دینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں نے انگوری کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ انگوری اٹھو جلدی کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ فوج نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ انگوری نے بھی اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی رائفل سنبھال لی۔ اسی وقت افضل عباسی دوڑتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، افضل عباسی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم اس کے ساتھ مکان کے ایک دروازے سے نکل آئے۔ اس طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ افضل عباسی آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ 3-4 تنگ سی گلیاں گھوم کر ہم ایک کشادہ گلی میں نکل آئے۔ ٹھیک اسی وقت گاؤں کی مشرقی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ یہ مسجد گاؤں کے آخری سرے پر تھی اور اسی طرف وہ سڑک تھی جو گروول، حاجن اور سنبل ہوتی ہوئی سری نگر تک چلی گئی تھی۔ باندی پورہ سے اوپر شمال کی طرف ترقبال جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑا فوجی کیمپ تھا اور میرا خیال ہے کہ باندی پورہ کو گھیرے میں لینے والی فوج اسی طرف سے آئی تھی۔ اذان بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ فضا میں تڑتڑاہٹ کی آواز سی گونجنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مؤذن کی آواز خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بھارتی فوجیوں نے مسجد میں گھس کر مؤذن کو شہید کر دیا تھا۔ میں رک گیا۔ اب گاؤں کی مرکزی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میرے پیچھے انگوری اور انور تھے، وہ بھی رک گئے۔ افضل عباسی نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، رکو مت کمانڈر، آگے چلتے رہو، انہوں نے مؤذن کو شہید کر دیا ہے۔ میں نے چیخ کر جواب دیا، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے کمانڈر، میرے ساتھ آؤ۔ افضل عباسی نے کہا۔ ہم سامنے والی ایک اور گلی میں داخل ہو گئے اور پھر ایک مکان میں گھس گئے۔ اس مکان میں عورتیں بھی تھی اور بچے بھی۔ 2 ادھیڑ عمر آدمی تھے اور ایک جوان لڑکا تھا۔
तीनों मर्दों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें नजर आ रही थी। सिर्फ 1 मिनट बाद एक और नॉर्मल लड़का दौड़ता हुआ मकान में दाखिल हुआ। हाँ, कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पोजीशन ली है उन्होंने? अफजल अब्बासी ने उस लड़के से पूछा। 2 ट्रकों पर तकरीबन 30 फौजी हैं, एक जीप पर 2 लेफ्टिनेंट और एक मेजर है, लड़का बता रहा था। एक ट्रक गाँव के मरकजी चौराहे पर खड़ा है। फौजियों ने चारों तरफ राइफलें तान रखी हैं। एक ट्रक अड्डे के पास है। उन्होंने अड्डे के साथ वाली मस्जिद के पेश इमाम को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ और फकीर हुसैन से कहो अपने आदमियों के साथ अपने ठिकाने पर ही मेरा इंतजार करें, अफजल अब्बासी ने कहा और लड़का दौड़ता हुआ मकान से बाहर निकल गया। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गाँव वाले मुकाबले के मूड में हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एमुनेशन भी काफ़ी मिकदार में मौजूद होगा। मैंने फ़ाल किरदार अदा करने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ तुम्हारे पास कितने आदमी हैं और एमुनेशन की क्या सूरत हाल है? मैंने अफजल अब्बासी से पूछा। कम से कम 20 आदमी हैं जो मरते दम तक मुकाबला कर सकते हैं, अफजल अब्बासी ने जवाब दिया। हमारे पास गोला बारूद भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। चंद रोज़ पहले एक झड़प में भारतीय फौजी असला छोड़कर भाग गए थे, जिस पर हमने कब्जा कर लिया था। ठीक है, हम उनका मुकाबला करेंगे, मैंने कहा। क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ से मरकजी चौक का जायज़ा लिया जा सके? हाँ, मेरे साथ आओ, अफजल ने कहा। 1-2 गलियों और फिर मकानों की छतों पर से होते हुए हम एक 2 मंजिला मकान की छत पर पहुंच गए। उस मकान की छत पर खुश्क लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। गालबन बहुत पहले दरख्तों की लकड़ियां काट कर यहाँ डाल दी गई थी, जो अब खुश्क हो चुकी थी। उनमें चंद बड़े तने भी थे। मैंने अंगूरी और सईद वगैरह को सीढ़ियों के करीब ही रुकने का इशारा किया और अफजल के साथ लकड़ियों की आड़ में सीने के बल रेंगता हुआ मुंडेर के करीब पहुंच गया। मुंडेर तकरीबन 2 फीट ऊंची थी। इसके साथ भी लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। मैं मुंडेर के ऊपर लकड़ियों की आड़ से सामने देखने लगा। चौक वहां से तकरीबन 50 गज दूर था। अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बड़ा ट्रक और उसके साथ ही एक जीप खड़ी थी। दोनों पर लाइट मशीन गन्नें नस्ब थी और गनर उन लाइट मशीन गन्नों के सामने मुस्तैद खड़े थे। वो तकरीबन 18 फौजी थे जो मुख्तलिफ सिमतों में रुक करके पोजीशन लिए बैठे थे। एक मेजर जीप पर बैठा हुआ था, उसके करीब ही एक लेफ्टिनेंट खड़ा था, जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट उनसे 2-3 गज दूर एक मेगाफोन लिए खड़ा इधर उधर दिख रहा था। कुछ ही देर बाद 2 फौजी 3-4 मुकामी आदमियों के साथ चौक की दूसरी तरफ वाली गली से नमदार हुए। गांव के वो चारों आदमी बूढ़े हो चुके थे और फौजियों ने उन्हें राइफलों की इज्जत पर ले रखा था। वो लोग जीप के करीब आकर रुक गए। मेजर उनसे बातें कर रहा था और वो चारों मुसलसल इनकार में सर हिला रहे थे। उनके कुछ ही देर बाद दूसरा लेफ्टिनेंट भी उनके करीब आ गया। वो भी उनसे कुछ देर बातें करता रहा, फिर मेगाफोन पर ऐलान करने लगा। गाँव वालों, वो कह रहा था, हमें इतला मिली है कि कमांडर शमरोज, कमांडर अंगूरी और इनके चंद साथी गुज़श्ता रात हिंदवाड़ा से यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने गांव के किसी घर में पनाह ले रखी है। वो एक लम्हे को खामोश हो गया। मैं अपना और अंगूरी का नाम सुनकर उछल पड़ा। उन्हें हमारे हिंदवाड़ा से निकलने और यहाँ पहुँचने की इतला मिल चुकी थी। वो कह रहा था, हम उस गाँव के वासियों को 15 मिनट देते हैं, उन अगरवादियों को हमारे हवाले कर दें। 15 मिनट बाद जब हम हर घर की तलाशी लेंगे और फिर हम किसी को मुआफ़ नहीं करेंगे और अगर किसी ने मुदाखलत की तो इस गाँव को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। ये ऐलान कई मरतबा दोहराया गया। बस्ती के उन चारों आदमियों को जिन्हें गालबन पूछताछ के लिए फौजी पकड़ कर ले गए थे, एक तरफ बिठा दिया गया। मैं लकड़ों की आड़ के सामने देखता रहा। वो तीनों फौजी ऑफिसर आपस में किसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। तुमने कुछ देर पहले उस लड़के को फकीर हुसैन के पास भेजा था, उसके पास कितने आदमी हैं और वो कहाँ है? मैंने मुड़कर अफजल अब्बासी से पूछा। वो सामने की एक गली में है, उसके साथ 5 आदमी और हैं, अफजल अब्बासी ने जवाब दिया। उसे पैगाम भेज दो कि 2 आदमी सामने सुरख छत वाले मकान पर चले जाएं और 3 आदमी गली को ब्लॉक कर लें। मैंने चौक के दूसरी तरफ एक मकान की तरफ इशारा किया और 3-4 आदमी उस तरफ वाली गली को ब्लॉक करने के लिए भेज दो। भारतीय फौजी खुली जगह पर हैं और हम इनसे बेहतर पोजीशन में हैं। इंशाल्लाह कोई भी भारतीय भेड़िया बचकर नहीं जा सकेगा। और सईद, मैंने मुड़कर सईद को मुखातिब किया जो इस दौरान झुकता हुआ हमारे करीब आ गया था, तुम अपने लड़कों को लेकर उस तरफ जाकर रास्ता ब्लॉक कर दो। अगर दूसरा ट्रक इस तरफ आने की कोशिश करे तो इसे उड़ा देना। और तुम लोग, अफजल अब्बासी ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं और अंगूरी यहीं रहेंगे, मैंने जवाब दिया। मुमकिन हो तो हमें थोड़ा सा एमुनेशन भेज दो, हम यहाँ से बेहतर तौर पर सूरत हाल पर निगाह रख सकेंगे। जाओ, अब देर मत करो। उन्होंने 15 मिनट का वक्त दिया है, हमें इस मोहलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। अफजल और सईद वगैरह फ़ौरन ही वहाँ से रुखसत हो गए। अंगूरी मेरे करीब आ गई थी। उसी वक्त मैंने 2 आदमियों को एक गली से निकलकर बाएं तरफ वाक़ मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा। जब वो ज़रा आगे बढ़े तो 2 फौजियों ने इन्हें रोक लिया। पहले उनसे कुछ पूछते रहे, फिर एक फ़ौजी इनकी तलाशी लेने लगा। मेरा खून खोल रहा था। हम अपने ही घरों में महफूज नहीं थे। हर शहर, कस्बे और देहात में लोगों की तलाशी लेकर उन्हें जलील किया जाता था। अगर किसी जेब से नाखून
ناخن تراش بھی نکل آتا تو اسلحہ رکھنے کے جرم میں اس پر بے پناہ تشدد کیا جاتا اور اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر کے پھینک دیا جاتا۔ تلاشی لینے کے باوجود ان دونوں بوڑھوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں جانے دیا اور انہیں دھکے دے کر واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح کئی اور نمازیوں کو بھی مسجد تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔